غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجباه غرباء وارتضيناها شعارا غرباء 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 تلاوت کے لیے میں گزارش کروں گا پروفیسر حفظ الرحمان کلیم صاحب سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کی سعادت حاصل کریں۔ محترم جناب پروفیسر حفظ الرحمان کلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ آپ کے سامنے میں ابتدائی کلمات کے لیے دعوت دوں گا مدیر دارالتحقیق محترم جناب مفتی مسعود ظفر صاحب کو کہ وہ آئیں اور چند ابتدائی کلمات آج کی اس تقریب کے حوالے سے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں۔ محترم جناب مفتی مسعود ظفر صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، صدق اللہ العظیم۔ فتنوں کا دور شروع ہو کر عروج کو پہنچ چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ دجال کا فتنہ ہماری زندگیوں میں آئے نہ آئے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن دجالیت جو ہے وہ آج کے ماحول میں، آج کی دنیا میں عروج پکڑ چکی ہے۔ دجالیت کی مختلف شکلیں ہیں اور فتنوں کے مختلف انداز ہیں۔ علماء امت نے یہ لکھا ہے کہ فتنے کی پہچان اور فتنوں کا تعارف اور ان کی گنتی مشکل ہے۔ سادہ سے الفاظ میں ہر وہ چیز جو مسلمان کو دین اسلام سے دور کر دے، رکاوٹ بنے، وہ فتنہ ہے۔ وہ مال ہو، وہ اولاد ہو، وہ انسان کا نفس ہو۔ مال اور اولاد سے اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اگر دین کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ تو فتنوں کی پہچان کے لیے اور بڑے فتنوں سے آگاہی کے لیے آپ کے شہر فیصل آباد میں سوسا روڈ پر دارالتحقیق کے نام سے
سوشل سیکورٹی کی بیک پر ایک لائبریری قائم کی گئی دارالتحقیق کے نام سے، جس میں اردو عربی کی بہت ساری کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور اپنی ہمت کے بقدر ان کتابوں کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ شائع کیا جاتا ہے۔ میں تمام مہمانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ حضرات بھی ہمارے مہمان ہیں۔ آج کی اس جو ہے وہ پروقار تقریب کے مہمان خصوصی امیر محترم امیر تنظیم اسلامی جناب محترم حافظ عاقب سعید صاحب ہیں، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ مفصل گفتگو فرمائیں گے۔ آج کی اس مجلس کے آغاز میں دعوت دیتا ہوں تنظیم اسلامی فیصل آباد کے ذمہ دار محترم جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے تعارف کروایا ہے، اس تقریب کا مقصد مفتی صاحب کی کاوش جو ایک کتاب کی شکل میں سامنے آئی ہے، اس کی رونمائی اور عامت الناس، عام مسلمان عوام کو دور فتن کی احادیث سے متعارف کروانا ہے۔ دور فتن کے بارے میں بہت سی چیزیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیں، وقتاً فوقتاً ان کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن بالعموم ہمارے پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے بھی اسکول اور کالج میں تعلیم حاصل کی ہے، انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ایک بودھ محسوس ہوتا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو احادیث سے متنفر کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا، پیپلز کالونی میں رہائش تھی، عشاء کی نماز کے بعد نورانی مسجد میں ڈی گراؤنڈ کے پاس قاری عبدالحنان صاحب جو اس مسجد کے خطیب تھے، درس حدیث دیا کرتے تھے، اور ان کی زبانی دجال کے بارے میں بہت سی احادیث سنی اور بڑی عجیب لگی، لیکن ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ چونکہ یہ باتیں بتانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہ یقیناً حقائق پر مشتمل ہیں، اس میں کوئی نہ غلط بیانی کا کوئی سوال ہے اور نہ ہی کسی مبالغے کا کوئی امکان ہے۔ اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ارلی 80s میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ایک مرتبہ امریکہ کے دورے سے تشریف لائے، تو انہوں نے مسجد شہداء میں ایک مفصل خطاب فرمایا، جس میں دور فتن کی احادیث اور جو بڑی بڑی جنگیں ہونے والی ہیں، احادیث کی روشنی میں ان سے متعارف کروایا۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ یہ خاص دور ہے، لیٹ 70s اور ارلی 80s کا، کہ جب وہ امریکہ تشریف لے گئے تو مختلف کاروں پر انہیں سٹیکرز نظر آئے۔ یہودیوں کی کاروں پر جو سٹیکر تھا وہ تھا مسایا از کمنگ، مسیح آ رہے ہیں، اور عیسائیوں کے کاروں پر سٹیکر تھا جیزس از کمنگ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ دجال کا ایک تصور
کم سے کم نام کی حد تک ایک عام مسلمان کے ذہن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری وہ کتنی ہی ویگ کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس کا کوئی نہ کوئی تصور، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن بہرحال ایک عام تصور کے طور پر، ہمارے عام عقیدے کے طور پر یہ بات مانی جاتی ہے۔ اگرچہ منکرین حدیث کے پھیلائے ہوئے فتنے کے تحت جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اور جتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو دانشور، عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتا ہے، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مانے۔ کوئی اس طرف سے انکار کرتا ہے، کوئی دوسری طرف سے انکار کرتا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ایک ایسی چیز کہ جو تینوں آسمانی مذاہب کے اندر ایک مشترک بات کے طور پر پائی جائے، وہ نظر انداز کرنے والی چیز ہرگز نہیں ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے لیے تو صرف ایک سورس بھی کافی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خبر دی ہو تو مسلمان اس خبر کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کو اگنور نہیں کر سکتا، بہرحال اسے اہمیت دیتا ہے۔ محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی بھی جو زیادہ تحقیق کی وجہ بنی وہ یہی تھی کہ جب وہ امریکہ سے واپس تشریف لائے تو وہ جامعہ مدنیہ لاہور میں خود تشریف لے گئے اور اس کے محتمم شیخ الحدیث مولانا حامد میاں صاحب سے ملاقات کر کے انہوں نے وہ تمام جو تفصیلی احادیث تھی وہ ان سے معلوم کی، اور پھر پورا ایک تصور جو ہے وہ مسجد شہداء کے اپنے اس خطاب میں رکھا کہ ایک دور آنے والا ہے عنقریب کہ جس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوں گے، عراق میں، شام میں، دریائے فرات میں کیا ہونے والا ہے، اور کس طرح ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اس جنگ میں جو اتحادی ہوں گے وہ فتح پائیں گے، اور اس کے بعد ایک جشن منایا جائے گا، اور اس جشن میں کوئی شخص وہ اس فتح کو صلیب کی فتح قرار دے گا، اور کوئی مسلمان آگے بڑھ کر اسے قتل کر دے گا، اور یوں عیسائیوں اور مسلمانوں کی آپس میں ٹھن جائے گی۔ اب یہ ایسی خبریں ہیں کہ جن کو یہ تو بہرحال ماننا پڑتا ہے کہ یہ بڑی سرٹن نیوز ہیں، ایسے ہی کوئی بات نہیں ہے۔ 3 ایسے اشخاص ہیں کہ جن کے دوبارہ آنے کا آپ کو ذکر ملتا ہے۔ مسایہ، جسے ہم عربی میں المسیح کہتے ہیں، انگریزی میں نجات دہندہ کو کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں مسایہ از کمنگ، جیزس انگریزی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے کہ جیزس از کمنگ، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے میں 3 شخصیتیں ہیں، یا 3 اشخاص کہنا چاہیے کہ جن کی آمد کا تذکرہ ہے۔ ایک تو حضرت مہدی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ انشاءاللہ جب ہمارے بزرگ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آج یہ بھی ضرور سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت مہدی کون ہیں، ان کی آمد کا مقصد کیا ہے، مسلمانوں کے لیے ان کی حیثیت کیا ہوگی، اور کس طرح وہ مسلمانوں کو اس فتنے میں سے نکالیں گے کہ جس فتنے کے اندر مسلمان مبتلا ہیں اور زیادہ مبتلا ہو جائیں گے۔ دوسری شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت مہدی جو ایک مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے ابھریں گے اور مسلمانوں کی اس قسم پرسی کے عالم میں مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے، احادیث سے ان کی 2 سپورٹس کی خبر ملتی ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 امدادیں فراہم کی جائیں گی۔ ایک امداد زمینی ہوگی، اور وہ زمینی امداد جو ہے وہ خراسان سے چلنے والے جھنڈے ہوں گے کہ جنہیں کوئی سرنگو نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ وہ ایلیا میں جا کر، یعنی یہ فلسطین کا پرانا نام ہے، یہاں تک کہ وہ جھنڈے فلسطین میں جا کر نصب ہو جائیں گے۔
اب خراسان جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آج کا افغانستان، ترکستانی ریاستوں کا کچھ علاقہ ایران میں سے، بلکہ ایران کا تو ایک صوبہ اس کا نام آج بھی خراسان ہی ہے، اور پاکستان کا مالاکنڈ ڈویژن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا خراسان ہے۔ اور یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ اغری کی رحمت کرے محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب کو، تنظیم اسلامی کے بانی اور پہلے امیر، یہ ساری ان کی بتائی ہوئی تفاصیل ہیں کہ یہ اس وقت کا خراسان ہے۔ اور جب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی تبھی آپ کو 9/11 کے واقعے کے بعد جو امریکہ اپنے سارے حواریوں کو لے کر، پورے نیٹو کو لے کر افغانستان پر حملہ آور ہوا، تو اس کی وجہ بھی یقیناً آپ کو تبھی سمجھ میں آئے گی۔ ورنہ اتنی مہنگی جنگ جو امریکہ نے لڑی ہے اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ احادیث ہم نے پڑھی ہیں، یہودیوں نے بھی پڑھی ہیں، ان کے علماء کو اپنی کتابوں سے بھی یہی خبریں جو ہیں ملتی ہیں، اور وہ جو کچھ خبروں میں بتایا گیا تھا کہ افغانستان کے اندر ایک اسلامی حکومت قائم ہونے سے وہ ان کو اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر آ گیا کہ وہ تو کام ہو گیا۔ لہذا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو خواب آیا یا کسی نجومی نے بتایا، وہ جو قرآن مجید میں سورہ قصص میں کہا گیا ہے ما کانوا یحذرون، کہ جس بات سے وہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھائی۔ فرعون نے تو اپنی طرف سے پلان کیا کہ جو بچہ بھی بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اس کو پیدا ہوتے ہی میں قتل کرا دوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ تو جب موسیٰ زندہ ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ میری حکومت کے لیے، میرے تخت کے لیے خطرہ کیسے بنیں گے؟ اسی طرح یہودیوں کی سرپرستی میں امریکہ نے افغانستان میں اس اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنے پورے حواریوں کے ساتھ حملہ کیا۔ کیا ہوا اس حملے کے بعد اور کیسی شرمناک شکست امریکہ کھا کر وہاں سے اب نکل رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ لیکن دنیا میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آتے ہیں یا آ رہے ہیں، آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان حدیث کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام حوادث و واقعات کی بہت پہلے ہمیں خبر دی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ اسلام کا جو غلبے کا دور ثانی ہے، جو انشاءاللہ زیادہ دور نہیں ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ تو کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جو افغانستان میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا، لیکن اسلام کے دشمنوں نے اس کو روکنے کے لیے بڑے دور رس انتظامات کر رکھے ہیں، اور اس وقت تہذیب پر ان اقدامات کا غلبہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے جو سیکولرزم کو رواج دیا گیا، اور قرآن مجید میں جو سب سے پہلا سبق تھا یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، اس کو ختم کیا گیا۔ وہ جو اقبال نے کہا کہ عناصر کا پرانا کھیل، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ عناصر کا کھیل ہے، مختلف عناصر، مختلف ایلیمنٹس آپس میں ملتے ہیں، ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، اسی سے یہ کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، جو نوع انسانی کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین، اس کو پس پشت ڈالنا، اس کو چھپانا، یہ ایک ایجنڈا ہے کہ جس پر شروع سے کام ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے بنی اسرائیل کے ایک مکروہ عمل کا، قتل انبیاء، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا، اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی نبی کوئی ایسی بات لے کر آیا کہ جو تمہیں پسند نہیں تھی، تو تم نے ان انبیاء کرام میں سے کچھ کو تو صرف اختلاف پر تم نے گوارا کیا اور اکتفا کیا، اور وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان میں سے کچھ کو تو تم نے قتل ہی کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ایک نیا انداز اختیار کیا گیا، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی اور نبی تو آنے والا نہیں تھا، لہذا جھوٹے نبی وہ کھڑے کیے گئے، 1 2 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا۔
اور نہ جانے کتنے طریقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رسول ہونا، اس کو گول کرنے کی کوشش کی گئی۔ دیندار حلقوں میں شوشے، جیسے ہمارے ہاں نور مشر کا مسئلہ جو ہے یہ چھوڑا گیا۔ کچھ حضرات وہ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں کہ ان کی کوئی تقریر مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ یہ آیہ مبارکہ کوٹ نہ کریں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ کتنی بڑی حقیقت کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن کسی بیٹے کو بار بار یہ بات یاد کرائی جائے، کوئی نہیں پتر، تیرا پیو بھی انسان ہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بیٹے کے دل سے باپ کی محبت، باپ کا ادب، اس کا احترام نکل جائے گا۔ کہ جو کیا نام تھا وہ گورنر کا، جی سلمان تاثیر کیوں پیدا ہوئے ہمارے ملک میں؟ اسی لیے پیدا ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت تھی جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ حیثیت جو ہے وہ گول کر دی گئی۔ یعنی اب ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو مذاکرے سننے کو ملتے ہیں، ان مذاکروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت بھی زیر بحث آتی ہے، آپ کی امانت بھی زیر بحث آتی ہے، آپ کا اخلاق بھی زیر بحث آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق بھی تھے، امین بھی تھے، خلیق بھی تھے، لیکن ہمارا کلمہ نہ محمد صادق ہے، نہ محمد امین ہے، نہ محمد خلیق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا کلمہ محمد رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی بڑے غیر محسوس طریقے سے، یعنی جو دیندار حلقے ہیں ان کو نور بشر کے چکر میں ڈال دیا، اور جو سو کارڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور یہ بھی جو میں نے سو کارڈ کہا ہے اس لیے کہ ہماری اصطلاح جو ہے پڑھا لکھا کون شمار ہوتا ہے؟ یعنی وہ طلباء جو مدارس کے اندر 16 سال پڑھتے ہیں انہیں پڑھا لکھا نہیں کہتے، اور اسکول میں وہ 4 حرف بھی پڑھ لے تو وہ لٹریٹ شمار ہوتا ہے۔ لٹریسی ریز ایسے ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ جس کو اپنا نام لکھنا اور پڑھنا آتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل حیثیت ہے اسے پسے پش ڈالنا۔ آدھے گھنٹے کا مذاکرہ ہوتا ہے ٹی وی پر، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حیثیتیں زیر بحث آتی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا۔ اور وقتاً فوقتاً وحدت ادیان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑا جاتا رہتا ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں کہ اکبر خواہ نامی کا مسلمان تھا لیکن بہرحال کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا، جبکہ اس کی رعایا کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل تھی۔ تو اسے کچھ پرابلمس ہی محسوس ہوئی، تو اس نے علماء سے مشورہ کیا، اور درباری علماء ہر دور میں ہوتے ہی ہیں، اسے مشورہ دیا گیا کہ جی ہاں اصل جو ہے وہ تو ایمان باللہ ہی ہے، لہذا اس کو پروموٹ کیا جائے، اور دین الہی بنایا گیا۔ دین الہی پر نوٹ کیجئے، دین اللہ نہیں، دین الہی، میرے خدا کا دین۔ ہندو سمجھے میرا دین ہے، عیسائی سمجھے میرا دین ہے، پارسی سمجھے میرا دین ہے، یہودی سمجھے میرا دین ہے، سکھ سمجھے میرا دین ہے، ہندو سمجھے میرا دین ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے نکال دیں تو پھر دین الہی وجود میں آتا ہے۔ علامہ اقبال کو سلام کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیسے انہوں نے تشخیص کی یورپ کا دورہ کر کے کہ یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ روح محمد جو نکالی جا رہی ہے، اور پھر وقتاً فوقتاً لوگوں کو اس چیز کا نشہ جو ہے وہ چڑھتا رہتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ کوئی نیا شوشہ چھوڑا جائے، کوئی نئی بات نکالی جائے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی بھوت سوار ہوا کہ جی ہندو کا خدا اور مسلمان کا خدا ایک ہے، تمہارا خدا بھی وہی ہے، ہمارا خدا بھی وہی ہے، کلچر بھی ایک ہے، رنگ بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، لہذا یہ لکیر جو ہے ختم ہو جائے۔ پھر ہندوستان کے کسی دانشور نے مزید انہیں جو ہے وہ ذرا انجیکشن لگایا
کہ واہ 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 واہ، آپ کا تاریخ میں نام آ جائے گا، ایک بہت بڑا کام آپ کر جائیں گے اگر آپ اس لکیر کو ختم کر دیں۔ ان کو اور زیادہ نشہ آیا۔ کسی دانشور نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ جو ایک کانفیڈریشن بنے، پاکستان، افغانستان اور ترکستانی ریاستیں، انڈیا، بنگلہ دیش اور آگے تک، اور اس کانفیڈریشن کے سربراہ جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں۔ بہرحال اکبر نے پلان کیا، نہ اکبر رہا نہ مغل شہنشاہت رہی، اور اس کے بعد بھی جو پلان کرے گا اب صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی حکومت بھی چلنے والی نہیں ہے۔ تو یہ تو چھوٹے چھوٹے اشارے میں نے کیے ہیں۔ معزز مہمانات تشریف لا رہے ہیں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ انشاءاللہ آپ جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت روشنی ملے گی، بہت روشنی ملے گی، اور جب بھی یہ کتاب آپ تک پہنچے خود بھی اسے غور سے پڑھیے، اور جیسا کہ مفتی صاحب نے اس کے دیباچے میں کہا ہے، بلکہ مفتی لبابہ صاحب نے دعا دی ہے کہ لوگ ان احادیث کو ازبر یاد کر لیں، تو میں بھی آپ حضرات کو یہ دعوت دوں گا کہ ان احادیث کو غور سے پڑھیے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ کر پڑھیے، اور پھر ان احادیث کو یاد کیجیے۔ انشاءاللہ آنے والے واقعات آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ یہ کوئی نئے واقعات نہیں ہیں، یہ حوادث نہیں ہیں، یہ پہلے سے طے شدہ واقعات ہیں کہ جو رونما ہو رہے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جی محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب مدد ذلہ، ذمہ دار تنظیم اسلامی فیصل آباد۔ فتنوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ احساس گناہ جس زمانے میں ختم ہو جائے، سمجھ لیجئے کہ وہ فتنوں کے عروج کا زمانہ ہے۔ گناہ کا احساس ختم ہو جانا، کسی انسان کے دل میں یہ تصور ختم ہو جائے کہ میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایمان کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ جب تک تجھے تیری نیکی خوش کرتی رہے اور تیرا گناہ تجھے افسوس میں مبتلا کرتا رہے تو تو سمجھتے رہنا کہ دل کے اندر ایمان کی کوئی چنگاڑی ابھی موجود، اور جب نیکی کوئی وقت نہ رکھے اور گناہ کا احساس مٹ جائے، گناہ پر افسوس نہ رہے، گناہ نہ لگے، تو اس وقت سمجھ لینا کہ دل سے ایمان ختم ہو چکا۔ فتنوں کے زمانے کی پہچان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی اور ارشاد فرمائی، وہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ زمانہ جس میں علماء اپنی ذمہ داری چھوڑ دیں، بلکہ علماء دنیا اور مادیت کی طلب میں آگے بڑھ جائیں۔ علماء کون؟ جو ورثۃ الانبیاء ہے، جو انبیاء کا وارث ہے، انبیاء کے علم کا وارث ہے، انبیاء کے علم کا امین ہے، نبوت والی ذمہ داری جس کے کندھوں پر ہے، اگر وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے اور علماء کے اندر سے فتنہ نکلے اور ان کے اندر ہی لوٹ جائے، فیہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے نکلیں، ان کے اندر ہی فتنے واپس لوٹ جائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پھر علماء نہیں، شر تحت ادیم السماء، آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بری مخلوق۔ اور دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فتنوں میں بڑا فتنہ، دجال اکبر کا فتنہ، جس سے ہر نبی نے ڈرایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ بالدجال، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ لیکن علماء اپنے ذمہ داری سے
اس قدر پیچھے ہٹ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، صحابی رسول حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکری، دجال کے خروج کی علامات میں سے ایک علامت تو یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو فتنہ دجال کا علم ہی نہیں ہوگا، بھول جائیں گے، ان کے ایمان کا حصہ ہے لیکن بھول جائیں گے، لیکن علماء اور بالخصوص وہ عالم جن کے ذمہ امت کی رہنمائی ہے، جنہوں نے امت کی ہدایت کا جو ہے کہ اسباب کرنا ہے، ممبر اور مصلی جن کے حوالے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ذہول کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ وہ بھول جائیں، بلکہ فرمایا وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ، کہ ائمہ اور علماء فتنوں کے تذکرے ممبر سے کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بات سمجھ آنے والی ہے کہ جو آواز ممبر سے خاموش ہو جائے، امت میں عوام الناس میں اس کا تذکرے ویسے ہی ختم ہو جاتے، ممبر سے آواز لگتی رہے گی تو عوام میں وہ بات چلتی رہے گی، عوام میں تذکیر آئے گی، عوام اس کی طرف توجہ دیں گے، اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تبارک و تعالی یکے بعد دیگرے لوگوں کے دل بدلتے رہیں گے۔ لیکن اگر ممبر ہی خاموش ہو جائے تو عوام الناس کی رہنمائی جہاں سے ہونی ہے وہ دروازہ بند ہو جائے۔ غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجباه، غرباء وارتضيناها شعارا، غرباء غرباء غرباء